Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and students. After a couple of days hiatus, I am back again with a new lecture. Before that, we had discussed early Victorian period, the poets of this period and the novelists. Today I am coming back with the lecture of prose writers of early Victorian age. The characteristics that the poets and the novelists had retained in this period had also been taken up by the prose writers. وہ کریکٹرسٹکس کیا تھی میں تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہوں گا. وہ کریکٹرسٹکس تھی ایک ابرپٹ انڈسٹریلائزیشن ان انگلینڈ. دا کنٹری واز شفٹنگ فرام ایگریکلچرل لینڈ ٹو این انڈسٹریل ٹائکون. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شفٹنگ میں جو سفرنگ کمیونٹی تھی وہ تھی ایک غریب طبقہ, ڈاؤن ٹراڈن کلاس. اس کی نیکسٹ کریکٹرسٹک جو ہے وہ انفیریئر اسٹیٹس دینا ان غریبوں کو جو کہ ویلتھ اور پرکس میں کم تھے. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کریکٹرسٹکس میں ویمن ایجوکیشن اینڈ دا ایشوز آف ویمن were the most important elements to be discussed by novelists and poets. یہ وہ دور تھا جس میں لوگوں نے ایک چینج دیکھی, ایک ایسی چینج جس میں استحصال ہوتا ہے غریبوں کا, ایک ایسی چینج جس میں چند ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز ہوتا ہے, ایک ایسا شفٹ جس میں عمرہ دولت کلیکٹ کرنے میں اور غریب کو غریب تر کرنے میں قوانین بناتے ہیں, لاز بناتے رہتے ہیں. سو such sort of characteristics and features have been retained by prose writers as well. Prose writers retained the Victorian features as did the novelists and poets. And those characteristics are class distinction. There was a wide gap between the upper class society and the lower class society. Science versus religion. You know that it was the period in which the thing that Charles Darwin had introduced, the version of survival is of the fittest, was in vogue. اور سائنس جو کہ آبزرویشن کی بیس پر تھی اور آبزرویشن کی بیس پر فیکٹس تھے, وہ ریلیجن کے ساتھ اس کو کنٹراسٹ دیا گیا اور ڈاؤٹ کریٹ کیے گئے. ویمن ایشوز لی گئے اور اٹ واز دا پیریڈ آف اسٹاک انڈسٹریلائزیشن. یہ وہ دور تھا جس میں بہت سارے پروز رائٹرز آئے, جن میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہیں تھامس کارلائل, رسکن, مکالے اینڈ میتھیو آرنلڈ. آج ہم تھامس کارلائل کو ڈسکس کرتے ہیں. تھامس کارلائل واز اے ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی. ہی ہیڈ گیون اے لاٹ آف تھنگس ٹو انگلش لٹریچر in terms of writing prose, and when we come to his writings we find that he was a prolific writer. Sartre Restartus, French Revolution, Past and Present, excuse me, Latter-day Spirit, The History of Frederick the Great. These are the contributions, and many others have been the contribution of Thomas Carlyle. Thomas Carlyle کی ایک بہت بڑی اور خوبی یہ تھی کہ he had a knack of twisting language to suit his purposes. For example, یہ تھامس کارلائل ہی تھا جو کسی بھی ناؤن کو ورب میں چینج کر کے اس کو ورب کے طور پر یوز کرتا تھا.
فار ایگزامپل فین، تو فین کو ورب میں یوز کرتا تھا، ہی فینڈ می. اس نے چیئر ایک ناؤن ہے، اور چیئر کو ہی چیئرڈ دا میٹنگ، دا پریزیڈنٹ چیئر دا میٹنگ. اس طریقے سے اس نے ایک انٹروڈیوس کروایا. نیکسٹ اس کی اسی لنگوسٹک ڈیولپمنٹ کے سلسلے کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس نے الفاظ پر سٹریس دینے کے لیے 2 طریقے رائج کیے. نمبر ایک اٹیلکس میں اس نے ورڈز کو کر دیا، تو اٹ مینس دیٹ اٹ از گیونگ اسٹریس آن دا ورڈ دیٹ از پرٹیکولرلی یوزڈ ان دا ٹیکسٹ. نیکسٹ اس نے ورڈز کو بولڈ کیا. بولڈ کرنے میں بھی اور اٹیلکس میں لکھنے میں اس کا مقصد تھا کہ شو کیا جائے کہ یہ پرٹیکولر ورڈ پر سٹریس ہے. آپ اس کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر کہیں ناٹ پہ سٹریس ہے تو وہ کیپٹل میں لکھ دے گا. ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ کیپٹل میں لکھنا اور بعض اوقات انیشیل کیپٹل لکھنا، یعنی فرسٹ لیٹر واز ریٹن ان کیپٹل فارم. دیٹس وائی وی فائنڈ دیٹ ان لنگوسٹک ڈیولپمنٹ تھامس کارلائل has the credit to change the meanings of the word, to change the grammar of the word, to change noun into verb. یہ اسی کا ہی کارنامہ ہے، اسی کی اچیومنٹ ہے. اور یہی بات ہے کہ تھامس کارلائل اپنے ریسٹ آف دا پیئرز سے ٹاپ پہ موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. کل ہم انشاءاللہ رسکن کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور if you have any question regarding this topic, I'll be happy to reply to you satisfactorily. Thanks a lot. Allah Hafiz.